کچھ نہ کرنا ہمیشہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے پرانی کمپیوٹر پروگرامنگ کی یاد دلاتا ہے کہ یاد رکھیں کوئی کوڈ بغیر کوڈ سے بہتر نہیں۔ یہی فلسفہ زندگی کے دیگر شعبوں میں لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی میٹنگ ایسی نہیں جو میٹنگ نہ ہونے سے زیادہ بہتر ہو۔ بہت سی میٹنگ ہیں جن کو منعقد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ سچ ہے ہم بہت سی چیزوں کے لیے ہاں کہتے ہیں جو اصل میں نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کتنی ہی بار آپ سے کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور آپ کا جواب صرف ہوتا ہے ضرور۔ 3 دن بعد آپ خود پریشان ہو جاتے ہو کہ یار مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کام کرنے میں حامی نہیں بننی چاہیے تھی۔ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم ہی تھے جنہوں نے پہلے یہ کام کرنے کے لیے ہاں بولا تھا۔ لیکن اگر نہ کہنے کے اتنے واضح فوائد ہیں تو ہم ہر بار ہاں ہی کیوں کہتے ہیں؟ ہم ہاں کیوں کہتے ہیں؟ ہم بہت سے معاملات سے اتفاق کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں ہم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم صرف یہ معاملات سے اتفاق اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں متکبر، بدتمیز، سیلفش نہ سمجھے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارا قریبی دوست، ہمارا ساتھی، کارکن، شریک حیات، خاندان، دوست جب بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کام کہتے ہیں تو ہم انہیں انکار کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتے ہیں کہ آیا میں اس سے انکار کروں یا نہ کروں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ مستقبل میں چلنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت رکھنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم انہیں کبھی نہ نہیں کر پاتے۔ ان لوگوں کو نہ کہنا اتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم انہیں پسند کرتے ہیں، ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا زندگی کا ایک اہم عنصر ہے۔ تعلقات کو مضبوط کرنے کی سوچ ہمارے وقت اور توانائی کے عزم سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وجہ سے آپ کے جواب میں رحم دل ہونا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کو اوپر جو بھی احسان کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو نہ کہنا پڑے تو آپ پرجوش ہو کر انہیں تحمل کے ساتھ انہیں انکار کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یس اور نو کے درمیان تجارت کو سنبھالنے میں ناقص کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے لیے حد سے زیادہ پرعزم پاتے ہیں جو ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو معنی خیز طور پر بہترین سپورٹ نہیں کرتی اور وقتی طور پر ہماری اپنی زندگی کو بہتر نہیں کرتی۔ ہم پرعزم ہو جاتے ہیں لیکن ضرورت کے مطابق میسر نہیں کر پاتے اور یقینی طور پر ہم اپنی زندگیوں کو بھی بہتر نہیں کر پاتے۔ شاید ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم یس اور نو کے معنی کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ یس اور نو کے درمیان فرق۔ الفاظ یس اور نو ایک دوسرے کے مقابلے میں اتنی کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گفتگو میں برابر وزن رکھتے ہیں۔ حقیقت میں وہ نہ صرف معنی میں مخالف ہیں بلکہ ارادتاً بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جب آپ نو کہتے ہیں تو آپ صرف ایک آپشن کو نو کہتے ہیں، اور جب آپ یس کہتے ہیں تو آپ ہر دوسرے آپشن کو نو کہتے ہیں۔ مثال کے طور جب آپ کا دوست آپ سے کوئی کام کہتا ہے تو آپ اسے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کا انکار کرنا اس کے لیے کہہ لیں کہ ایک اپرچونٹی چھوڑ کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیسے آپ اسے انکار کرتے ہیں، آپ اسے نو بولتے ہیں، لیکن اس کے پاس اور بھی آپشن موجود ہیں۔ اور آپشن کیسے موجود ہیں؟ اس کے دوست احباب اور جو ہیں اس کے جو قریبی اور دوست ہیں وہ ان کے پاس جا کے ان سے ہیلپ لے سکتا ہے۔ اگر آپ اسے پہلے ہی یس بول دیتے ہیں تو جو اس کے دیگر آپشن تھے وہ اس کے لیے ختم ہو چکے ہیں، وہ اب ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں ٹیم ہارفورڈ نے یہ کہا ہے، جب بھی آپ کسی سے ریکویسٹ کے لیے یس بولتے ہیں ہم کسی اور چیز کو نو کہتے ہیں جو ہم وقت کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کسی چیز کا عہد کر لیتے ہیں تو آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ مستقبل کے اس وقت کو کیسے گزارا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں نو کہنا مستقبل میں آپ کا وقت بچاتا ہے، یس کہنے سے مستقبل میں آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ نو ٹائم کریڈٹ کی ایک شکل ہے۔ آپ اپنے مستقبل کا وقت جس طرح چاہیں گزارنے کی صلاحیت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یس وقتی قرض کی ایک شکل ہے، آپ کو کسی وقت اپنے عزم کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا۔ مثال کے طور پر نو بولنا یعنی کہ نہیں بولنا ہمارا وقت اس طرح ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ کوئی کام کے لیے آتا ہے کہ یار کوئی آپ کا دوست یا قریبی کوئی بھی، تو آپ اسے ڈائریکٹلی طور پر جب آپ اسے نہ بولتے ہو تو آپ کا جو ہے وقت بچ سکتا ہے۔ بنسبت کیسے؟ اگر آپ اسے یس بولتے ہو اور آپ لوگ اپنا کام اس کا
کام کرتے ہو, لٹکا کے کرتے ہو, یا جیسے بھی اس کا کوئی کام کرتے ہو, تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. تو کیا ہو گیا, نو ایک ٹائم پیریڈ کی شکل ہے, کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم ڈیلی مصروفیات, ڈیلی روٹین سے آپ نے ہٹ کے ٹائم نکالنا ہے ایک اسپیشل پرسن کے لیے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. اگر آپ اسے ڈائریکٹلی طور پر نو بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے آپ کا. اس لیے کہتے ہیں کہ نو کہنا ٹائم پیریڈ کی ایک شکل ہے. نہیں کہنا ایک فیصلہ ہے, اور ہاں بولنا ایک ذمہ داری کی. آپ بخوبی جانتے ہیں اگر آپ کسی کو نہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس کا کام نہیں کرتے, اور اس کے برعکس اگر آپ یس بولتے ہو تو یہ ایک مکمل ذمہ داری ہے کہ آپ اس شخص کا کام ضرور کریں گے. نو کہنے کو بعض اوقات عیش و آرام کے طور پر دیکھا جاتا ہے, جو صرف اقتدار میں رہنے والے ہی برداشت کر سکتے ہیں, اور یہ سچ ہے. موقع کو ٹھکرانا اس وقت آسان ہوتا ہے جب آپ پیسے, طاقت اور اختیار کے ذریعے فراہم کردہ حفاظتی جال پر واپس آ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نو کہنا محض ایک آزادی ہے جو ہم میں سے کامیاب لوگوں کے لیے ہی مخصوص ہے. یہ ایک حکمت بھی ہے جو آپ کو کامیاب ہونے میں مدد دے سکتی ہے. نو کہنا آپ کے کیریئر کے کسی بھی مرحلے پر ترقی کے لیے ایک اہم مہارت, کیونکہ زندگی کا ایک اہم اثاثہ برقرار ہے. آپ کا وقت جیسا کہ ایک کسی سائنٹسٹ کا ایک قول بھی ہے, اگر آپ اپنے وقت کی حفاظت نہیں کرتے تو لوگ اسے چرا لیں گے. اگر آپ کو اب بھی کسی کو نہ کہنے میں الجھن ہے تو آپ کو ایسے موقع کو نہ کہنے کی ضرورت بھی سیکھنی چاہیے. دوسرے الفاظ میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نو کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. اپنے نو کو اپ گریڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی ہاں نہیں بولیں گے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. آپ صرف اس وقت ہاں بولیں گے جب آپ کو پتا ہو کہ یہ واقعی یہ میں کام کر سکتا ہوں. سائنٹسٹ کا قول بھی ہے, نو کہنا اتنا طاقتور ہے کیونکہ یہ یس کہنے کا موقع محفوظ رکھتا ہے. کہ نو کہنا یعنی کہ انکار کرنا اتنا طاقتور ہے کیونکہ یہ ہاں کہنے کا موقع برقرار رکھتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے کام کے لیے, آپ اسے انکار کر دیتے ہو, لیکن اس کے بعد ایک آپشن بچتا ہے کہ اگر وہ کبھی دوبارہ تمہارے پاس آئے تو آپ اسے ہاں بول سکتے ہو. اگر آپ غیر ضروری کاموں کو نہ بولتے ہیں تو آخرکار آپ ایک اچھے موقع کو نہ کہنے کا حق حاصل کر لیں گے. نو کہنے کا طریقہ, آپ کس طرح سے کسی کو انکار کر سکتے ہو. ہم میں سے اکثر یس کہنے میں بہت جلد بازی اور نو کہنے میں بہت سست ہیں. یہ اپنے آپ سے پوچھنے کے قابل ہیں کہ آپ کا پینڈولم کہاں پہ ورک کرتا ہے. اگر آپ کو نو کہنے میں دشواری ہے, آج یہ کام کرنا پڑے تو کیا میں اس کام کرنے میں راضی ہو جاؤں گا, یہ ایک اصول ہے. اگر آپ ابھی جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے چھوڑنے کے لیے پرجوش ہیں تو یس بولیں, ادروائز اسے آپ انکار کر دیں. مثال کے طور پر اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں, مجھے وہ کام کرنے میں بڑی مشکل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر مجھے وہ کام کرنے میں مشکل آ رہی ہے اور مجھے تیسرا بندہ آ کے بتا رہا ہے کہ یار میرا یہ کام کر دو, اگر آپ کو جو کرنٹلی آپ کام کر رہے ہو اسے کام کرنے میں چھوڑنے میں آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے تو آپ فوراً جائیں اس کا کام کر دیں. ادروائز آپ اسے فوراً انکار کر دیں کیونکہ آپ کو اپنے کام میں مزہ آ رہا ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے نو بولنے کا. اگر کوئی آپ سے کچھ کرنے کو کہتا ہے تو آپ کا پہلا رد عمل ہوتا ہے جی ہاں تو کریں. اگر آپ کو یہ پرجوش نہیں کرتا تو آپ فوراً نہ بول دیں. مثال کے طور پر ہم لوگ کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے کام بولا ہے, آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں اسے نو بولوں, لیکن آپ زبان سے بولتی ہو یس, ٹھیک ہے. اس کا ایک آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں یہ کام کر لوں گا تو فوراً پرجوش ہو کے اسے کہہ دیں یس میں کر لوں گا. اگر آپ نہیں کر سکتے تو اسے پرجوش ہو کے نو بولیں تاکہ اس کے دماغ میں کوئی بھی کسی قسم کی نیگیٹیوٹی برقرار نہ رہے. جب بھی آپ کو کسی فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اپنے آپ سے یہ سوالات پوچھنا, نو کہنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہ اکثر متبادل کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. غیر مؤثر طریقے سے کام کرنے میں وقت جو آپ لوگ فضول میں کام کرتے ہو کسی کا, اس کام میں آپ لوگوں کی محنت اور وقت بنسبت اس کام کے جو آپ کام ریگولر بیس پہ کرتے ہو اس کام میں آپ کی محنت بہت زیادہ لگتی ہوگی, جس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. تو اینڈ پہ تو صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا, اس طرح مشہور ایک قول ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے, اسی طرح ایک یہاں پہ بھی ایک مقولہ فٹ ہوتا ہے کہ فضول کاموں کے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کاموں کو انکار کر دیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.